ہمیشہ یہ بات کہی گئی کہ جب بھی پریشانیوں میں خدا نہ خواستہ کوئی آئے تو وہ اپنے ماں باپ کی لحد پہ جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب پریشانیوں میں گر جاؤ تو تم اپنے والدین کی لحد پہ جاؤ اور وہاں جا کے دعا کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ ساری ان کی دعاؤں کو قبول کر لے. تو مرنے کے بعد بھی ایک تصور ہے کہ ہم اپنے والدین کو یاد کریں. اور اتنی بڑی بات کہ تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے. کتنی بڑی بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ان کی دعا پہلے قبول کر رہا, ہماری دعا بعد میں قبول کر رہا. کہ ماں باپ کی جو دعاؤں کا ایک تصور ہے, جو ارشاد ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے بہترین دعا ہوتی ہے. معصومین کی دعا یا اس کے بعد پھر تمہارے ماں باپ کی دعا. کہ دنیا میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشان ہے تو دعا مسلسل مانگے, لیکن ماں کے پاس جائے اور اپنے باپ کے پاس جائے اور جا کے بولے کہ تم دعا کرو. ماں باپ کا احترام, ماں باپ کا مقام, ماں باپ کا سٹیٹس, ماں باپ کا جو مقام اللہ نے بتایا کہ زندگی میں بھی ان کی دعا تمہارے لیے قبول ہوگی اور مرنے کے بعد. رات میں سونے سے پہلے, ابھی تو آپ کے پاس رات ہوئی ہے, سونے سے پہلے before you go to bed just say 18 times 9 times یہ بولنا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یہ اتنا ثواب بتایا گیا, اس کا اتنا ثواب بتایا گیا کہ کہا کہ جتنے تم مرحومین کو یاد کر رہے, تم جس کو تم جانتے نہیں پہچانتے نہیں, لیکن تم نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی. آپ سے تصور کرو کہ اسلام کیا پیغام دے رہا, اسلام کیا میسیج دے رہا. اسلام یہ بول رہا کہ تم دوسروں کے لیے کرو, اللہ اس کا اجر تم کو دے گا. اور تم کس کے لیے کر رہے, دنیا میں بھی ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی کے لیے دعا کرنا ہے تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو, پھر اپنی حاجت کو پیش کرو. لیکن جو زندہ ہے, لیکن جو مر گئے آپ ان کے لیے کرنے میں اتنا ثواب بتایا گیا کہ اس لیے کہ تم جانتے نہیں پہچانتے نہیں. اور اگر تم نے یہ کہا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, یعنی امام علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے میرے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مومنین و مومنات دنیا سے گزر گئے, تمہارے ایک جملہ ان کی مغفرت کو کرے گا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو مومنین چلے گئے جس کو ہم جانتے نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے بات نہیں کی, ہم نے ان سے ملاقات نہیں کی, لیکن اس کے بعد تم نے ان کے لیے دعا کی, تو یہ اتنا ثواب بتایا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ ان کی جتنے مرحومین ہیں ان کی ایک ایک نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گی. تو آپ سوچو کہ ہمارا کام کتنا بلند ہو جائے گا, ہمارے گناہ کتنے معاف ہوں گے, ہمارے اعمال نامے میں نیکی کتنی آئے گی. صرف 9 مرتبہ بولو, 18 مرتبہ, 100 مرتبہ, جتنی مرتبہ چاہے بولو, لیکن یہ تو مومنین و مومنات کے لیے کیا. اب دوسری چیز سنو, اور بہترین فائدہ مرحومین کو پہنچانے کا, جب نماز ختم ہو جائے تو آج ایک روایت دیکھ رہا تھا, سجدے میں جا کے 1 سال بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, 7 مرتبہ بولو. اس لیے کہ نماز جب ختم ہو جاتی آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر بولتے, آپ فوراً سجدے میں جاتے, سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرتے. شکر ادا کرنا بہت اچھی بات ہے, قبولیت نماز. جیسے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے, دونوں تینوں سلام کرنے کے بعد جب نماز کمپلیٹ ہو جائے تو فوراً اپنی پیشانی کو سجدے کا پہ رکھ کے شکر ادا کرو کہ شکر اللہ, اللہ تیرا شکر کہ تو نے توفیق دی کہ میری نماز ہو گئی, اب تو اس نماز کو قبول کر لے. اس کے بعد کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, 7 مرتبہ 7 ٹائم. ایک چھوٹا سی اللہ کا نام, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. آپ یہ 7 مرتبہ بولو. بولنے کے بعد کتنی دیر بھی, 1 منٹ بھی نہیں ہوا, بولنے کے بعد آپ فوراً دعا کرو. کہ یہاں تک ہے کہ اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا اور کہتا ہے, فرشتہ پکار کے بولتا ہے کہ اے اللہ کے بندے مانگ, جو مانگنا ہے مانگ, تیری دعا سیدھا عرش الہی پہ جائے. بہت سمپل دوستوں, بہت سمپل. اس وقت مانگو اپنے لیے جو آپ کی حاجات ہیں, جو آپ کی حاجات ہیں. ابھی نماز کمپلیٹ ہوئی, آپ شکر کا سجدہ کر رہے ہیں, اور کر کے پہلے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, یا ارحم الراحمین 7 ٹائمز بولو. خالی بولنے کے بعد پھر دعا مانگ کے پھر ایک سلوات پڑھ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل, بس کافی ہے. دیکھو کہ تمہاری نماز کیسے قبول ہوئی, اور تمہاری جو رکاوٹیں, جو آبسٹیکلز ہیں تمہاری لائف کے, وہ کیسے دور ہو گئے. صرف اللہ کے یہ 2 نام لے, تو رحمان ہے تو رحیم ہے, یا ارحم الراحمین. مانگو. اس اللہ نے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں اپنے اس نام کا ذکر کیا
کتنے دفعہ کیا کہ میں الرحمن الرحیم ہوں، تم مجھ سے مانگو. تو بہترین عمل جو ہے دوستوں، اس کے بعد آج اپنے مرحومین کے لیے بولو. اب نماز شب پڑھتے، نماز شب میں بھی بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. کہ اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی ہے اور آپ کے ماں باپ کے اوپر بھی ہے. آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ میں یہ جو تیرا نام لے رہا یا ارحم الراحمین، میری ماں لیتی تھی اب لیکن میری ماں نہیں لے رہی، میرا باپ لیتا تھا لیکن میرا باپ یہ نام اب نہیں لے سکتا اس لیے کہ وہ مجبور ہے، وہ منو خاک کے نیچے ہے. میں سارے مرحومین کے بہاف میں تیری یہ نام کی تسبیح پڑھ رہا. سوچو دوستو کتنا فائدہ ہے. آپ کو 1 گھنٹے کی عمل نہیں بتا رہا میں، یا آدھے گھنٹے کا عمل نہیں بتا رہا آپ کو، میں 1 2 3 منٹ کی چیز بتا رہا آپ کو. آپ یہ بولو کہ یہ جو میں تیری نام کی تسبیح پڑھ رہا رحمان اور رحیم کی، میری ماں کی طرف سے پڑھ رہا، میرے باپ کی طرف سے پڑھ رہا، پروردگار اس کو، میرے ماں باپ کو اس کا ثواب دے دے. دوستو تم 24/7 ہر نماز میں، کہ ہر نماز کے بعد اگر خیال رہے ماں باپ کا، ماں باپ کو تم نے یاد کیا، اس لیے کہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے وہ تمہاری ماں کی طرف سے پڑھ رہے، تمہاری ماں نے تم کو سکھایا نہ سجدہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں. جس نے سکھایا، جس کا احسان ہے جن ماں باپ کا، اس احسان کو تم پورا کر. تو اتنا ثواب ملے گا تمہارے والدین کو. اور والدین کو ثواب ملنے کا مطلب کیا؟ ماں باپ کے لیے رحمت و رحمت پہنچ گئی، لیکن جب رحمت پہنچی تو وہ لوگ اس بیٹے کے، اس بیٹی کے حق میں دعا دیتے کہ اللہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے مجھے نہیں بھولا، اب تو بھی اس کو نہ. اور اگر اللہ ہم کو نہ بھولے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے رہے، تو آپ کا تو یوکے میں کوئی پرابلم ہی نہیں، سارے پرابلم خود بخود سالو ہوتے. اس لیے کہ اللہ کی نظر کرم اگر کسی کے اوپر آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ تو بہترین عمل کو جو اب ماشاءاللہ اتنی سب نمازیں پڑھ، 1 یا 2 منٹ کا یہ عمل اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھو کہ تمہارا دن کیسے گزرتا، اللہ کا کرم کیسے ہوتا. اس لیے کہ کرم پروردگار کین چینج دا لائف. پروردگار کا کرم ہو جائے تو ہماری لائف بدل جائے. ایک نظر کرم اللہ کی اگر ہمارے اوپر ہو جائے تو ہماری لائف بدل جائے صرف. اور وہ یہ بولتا وہ اتنا کریم ہے کہ جب وہ اپنے کرم کو نازل کرتا ہے تو وہ 1 2 3 4 نہیں، اور کریم ہے غیر حساب عطا کرتا، اس کی بارگاہ میں کمی. اور پھر میں بولتا ہوں اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے وہ خوش ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. اس نے اپنی رحمت کو سب سے اوپر لا کے رکھا، سب سے اوپر اس کی رحمت. اگر رحمت خدا نہ ہو تو کچھ نہیں، ایک انسان بخشا نہیں جا سکتا، ایک انسان جنت میں نہیں جا سکتا. معصومین کو چھوڑ دو، معصومین الگ ہے، میں خاکی انسانوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو. وہ صرف اس کا، اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے، میرے اتنے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں. تو یہ چیز یاد رکھ لو کہ رحمت خدا وہ جلد سے جلد نازل کرتا. تو یا ارحم الراحمین بولو. اسی لیے مرحومین کے بہاف میں پڑھے، اس لیے مرحومین کہ مرحومین اس وقت ہم کو نہیں معلوم کہ کس حالت میں وادی السلام میں. اللہ رحم کر، اللہ تو رحم کر. وادی السلام ایک ایسی وادی ہے دوستو، یہ ایک ایسی وادی کہ اینڈلیس ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا کہ کتنی ہیوج ہے، کتنی میسو ہے، کتنے بلینز نہیں ٹریلینز کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ہر آدمی کا ایک سٹیٹس ہے، ہر آدمی کا ایک مقام ہے. جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہاں پہ، اگر آپ کو کمفرٹ چاہیے، وہاں پہ اگر آپ کو آرام چاہیے، تو آپ کو اس دنیا سے لے کے جانا ہے. وہاں پہ کوئی چیز تیار رکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس دنیا میں آپ کے جتنے گڈ ڈیڈز ہوتے جائیں گی اور اتنے گڈ ڈیڈز تمہارے وہاں پہ کام آئیں گے، اور جتنے بیڈ ڈیڈز رہیں گے وہ ہمارے اعمال کو روکیں گے، ہماری رحمت، اللہ کی رحمتوں کو روکیں گے. اور ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میری نیکی کتنی ہے اور میرے گناہ کتنے ہیں. دوستو اسی لیے امام علی علیہ السلام نے آج دعائے کمیل میں بولا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. خدا نخواستہ کوئی امام علی کے تعلق سے نہ سوچے. علی اس بندے کا نام ہے کہ امام علی کا نام لے کے، واسطہ لے کے اگر میں دعا کرا تو میری دعائیں قبول ہوں. علی زمین اور آسمان کا مالک ہے. میرے مولا کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. ان ساری چیزوں کے بعد امام علی نے ہم کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ایسے دعا مانگ رہا تو تم کو کیا ہوا.
बस यही मैं कहना चाह रहा कि अपने आमाल को सही करने के लिए मौला अली का वास्ता देके, मौला हुसैन का वास्ता देके, मासूमीन का वास्ता देकर ये दुआ मांगो कि परवरदिगार हमारा खातिमा ईमान पे हो, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और जब वो जिंदगी शुरू हो जाए ना, वो लाइफ शुरू हो जाए, उस लाइफ का कोई इस लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, वो एटर्नल लाइफ है, वो हमेशा की जिंदगी है। और वो जिंदगी एंड होने वाली नहीं है। उस जिंदगी का जो खात्मा है ना, वो कैसे, अब ये जिंदगी बरसक की खत्म होगी, रोज़े महशर, डे ऑफ जजमेंट आएगा, डे ऑफ जजमेंट के बाद फिर आप जन्नत में जाएंगे। तो ये पूरी जिंदगी का कंटिन्यूएशन है जो आपको गुजारना है। जब तक आप लंदन में जिंदा है, आपकी ये लाइफ, ये जिंदगी जो आप दुनिया में गुजार रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी आपकी वहां पर है। रियल लाइफ जो स्टार्ट होगी वो मरने के बाद होगी। और अल्लाह मौत जब आए तो हमारा खातिमा ईमान पे, एंड ईमान पे हो, इसलिए कि कोई गारंटी नहीं है। शैतान जालिम हमले कर सकता, और जब वो हमले करता है तो अल्लाह के चाहने वाले बंदों को सिराते मुस्तकीम से बचाता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दुआ अदीला, दुआ अदीला, आज रात में भी सोने से पहले दुआ अदीला पढ़ो। वो तुम्हारी ईमान का प्रोटेक्शन है। वो तुम्हारा हर नमाज के बाद 24 घंटे में एक दफा तो ये दुआ जरूर पढ़ना। इसमें 2 दुआएं हैं। दुआ अदीला छोटी भी है, शॉर्ट भी है, दुआ अदीला थोड़ी लॉन्ग भी है। आप जो शॉर्ट है वो भी पढ़ सकते, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व इस्लाम दीना जो शुरू होती, वो वाली दुआ बहुत शॉर्ट है। हार्डली 12 इमामों के नाम है, अल्लाह के रसूल का नाम है, और 1-1.5 मिनट की दुआ है, लेकिन वो दुआ तुम्हारे ईमान का प्रोटेक्शन, और ऐसा प्रोटेक्शन है कि आखिरी लम्हे में तुम्हारे ईमान को बचा लेगा। तो दोस्तों, ये इतनी जरूरी है कि हर शब जुमा पढ़ के या हर रात में पढ़ के अपने ईमान का भी प्रोटेक्शन करो। और ये तुम्हारे मिसाल के तौर पे तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ है तो बोलो कि अल्लाह मेरे माँ बाप तो नहीं पढ़े, मैं उनके बिहाफ में ये दुआ दिला। हर अपने अमल को, हर अपनी नेकी को दो अपने मरहूमीन से रिलेट करना, हर नेकी को अपने मरहूमीन की तरफ लेके जाना। जैसा कल की सुबह हो या आज की रात है, आपने सदका दिया, आपने लोगों को खाना खिलाया, आपने किसी गरीब की मदद की। इवन यूके में अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे, कोई चैरिटी कर रहे, कोई गरीब बोल रहा है कि मेरे बच्चे की फीस दे दो मिसाल की तौर पर, और आप फीस पे कर रहे हैं, तो दिल में ये दुआ करना कि परवरदिगार इसका सवाब तो मेरे माँ बाप। पहले इमाम की सलामती के लिए मांगो कि सलामती है इमाम जमाना के लिए मैं ये अमल कर, उसके बाद ये चैरिटी कर, उसके बाद ये बोलो कि इसका सवाब मेरे माँ बाप के। और हर रोज रात से पहले, अगर आप दिन में, प्लीज गौर से सुनो, अगर दिन में भी तुम दे रहे किसी, दिन में भी किसी को एक पेनी दे रहे, मिसाल दे रहा, जो भी दे रहे आप, तो आप ये नियत करना कि अगर आज मौला की सलामती के बाद zuहूर की दुआ की जरूर करना, वो रुकावटों को दूर कर। तीसरी अपने माँ बाप के लिए। चौथी ये बोलना अगर आज जिसकी पहली रात, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, जिसकी भी, अल्लाह तुम इसका सवाब दे। आप सोच नहीं सकते कि पहली रात का सवाब अगर तुमने बोल दिया, जितने पहली रात वाले, अल्लाह तुमको कितना करीब है कि सिर्फ तुमसे बोल रहा है कि तुम्हारे पास भी एक तसव्वुर रहे। हम क्यों देते पहली रात का, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव का हम क्यों बोल रहे? इसलिए बोल रहे कि फर्स्ट नाइट मेरी भी आने वाली है। अगर मैं इतने लोग हर रोज किसी के लिए फर्स्ट नाइट की दुआ कर रहा, गौर से सुन, प्लीज गौर से सुन, अगर मैं फर्स्ट नाइट के लिए रोज सदका दे रहा, फर्स्ट नाइट के लिए रोज मैं दुआ कर रहा, मैं दुआ में ये बोल रहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर मोमिनीना वल मोमिनात, अल्लाह तू रहम कर मेरे सारे मोमिनीन और मोमिनात पे। उसके बाद तुम ये बोल रहे कि अल्लाह तू रहम कर दे, प्लीज गौर से सुनो, अल्लाह तू रहम कर दे, आज जिसकी भी दुनिया में पहली रात है उसके लिए रहम कर दे। मैं उनके लिए एक सलवात पढ़ रहा, उनके बिहाफ में। देखिए बहुत छोटी चीज बता रहा, गौर से सुनो। मैं बोलूंगे पर एक सलवात पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज, परवरदिगार मैं ये सलवात पढ़ा हूँ सारे मरहुमीन की नियाबत में, सारे मरहुमीन की मगफिरत के लिए, और जिसकी भी आज पहली रात है उसके लिए मैंने ये सलवात पढ़ी है। अल्लाह तू उनको इसका सवाब दे दे। आप इमेजिन करो एक सलवात, यू नो वेरी वेल, ये कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक सलवात तुम्हारे मरहुमीन को भी बख्शवा दिया लाखों की तादाद में, और जिसकी भी पहली रात है उसको भी इसका सवाब पहुंचा। मिसाल के तौर पे रोज आप बोल रहे
اور 10 سال 15 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا. جب آپ کا انتقال ہوا تو کوئی پڑھے یا نہ پڑھے آپ کے لیے، پھر بول رہا کوئی پڑھے یا نہ پڑھے آپ کے لیے، جب آپ کو لے کے جا کے دفن کیا جائے گا، تم نے دوسروں کے لیے پوری زندگی صلوات پڑھی ہے، تم نے امام کی سلامتی کے لیے پوری زندگی پڑھی ہے، تم نے مرحومین کی مغفرت کے لیے پوری زندگی پڑھی ہے صلوات، تو وہ سارے صلوات کا ثواب کہ تم نے دوسروں کے لیے کیا ہے 10 سال میں جتنا بھی ہو رہا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہو رہا، اللہ اس کو اضافہ کر کے تمہارے لحد میں وہ صلوات کا ثواب بھیجتا. مردہ پہنچنا پہلی رات کے لیے، وہ اندھیرا ختم ہو کے نور آ جائے گا، رحمتیں آئیں گی، اور یہ آواز آئے گی یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ تو نے دوسروں کے لیے اپنی زندگی بھر صلوات پڑھتا رہا، دوسروں کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہا، تو اللہ نے تیری لحد میں تیری مغفرت کر دی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.